ان کے بارے میں تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج کل ہم لوگ اس شخصیت کے نام سے ناواقف زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فوراً امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے بھائی کی تاریخ کو نہیں پڑھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام زید تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسین تھی اور زید شہید کے نام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسب کے لحاظ سے قریشی، ہشمی اور وطن کے اعتبار سے مدنی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خوب سیرت کے ساتھ خوبصورت بنایا تھا، چنانچہ لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گورا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور آبرو دونوں ملے ہوئے تھے، بدن کی بناوٹ مکمل تھی، یعنی کسی عضو میں نقص نہیں تھا، قدر دراز تھا، داڑھی گھنی تھی، سینہ فراخ و کشادہ اور ناک بلندی مائل تھی، سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، البتہ دونوں رخساروں کے اطراف میں کچھ سفید بال آ چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لباس میں صرف اتنا مل سکا ہے کہ آپ نے سفید چوکا اور سیاہ امامہ استعمال کرا ہے۔ آپ نے نہایت ذوق و شوق اور محنت و لگن سے علوم حاصل کیے، جن میں قرآن و حدیث، فقہ، عقائد اور عربی ادب وغیرہ کے علوم سرفہرست ہیں۔ بہرحال آپ کے پہلے استاد آپ کے والدی ہیں۔ ان کا پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے بڑے بھائی امام باقر کو، جو بلا شبہ علم کے امام تھے، ان سے حدیث و فقہ سے استفادہ حاصل کیا۔ قرآن و حدیث کی طرح آپ کو فقہ میں بھی اعلیٰ مقام حاصل تھا، حتیٰ کہ آپ فقہ میں امام مجتہد کے مرتبے میں فائز تھے۔ عام رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں جو بے مثال کمال پایا، بڑے بڑے فقہ نے اس کی گواہی دی ہے، چنانچہ آپ کے متعلق حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، واللہ وہ ہم میں سے سب سے بڑے قاری قرآن اور سب سے بڑے فقیہ اسلام ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے ایک ایسے آدمی کے متعلق پوچھا ہے جو اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان اور علم سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح امام باقر کا آپ کے متعلق یہ فرمان ہے، واللہ میرے اس بھائی کو علم لدنی عطا کیا گیا ہے، یہ وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ جب اموی حکومت کے مظالم اس کے ہاتھوں آل رسول اور ان کے خون کے ازرانی کمزوروں کے ساتھ ناانصافی احکام شرع سے دور کئی اعتبار سے بے راروی کی حد سے تجاوز ہو گئے، تو آپ نے کوفہ میں ظالم حکومت کے خلاف جہاد پر بیعت لینا شروع فرما دی، تاکہ مذکور منکرات کا ازالہ ہو اور قرآن و سنت کی بالادستی ہو، جس کی روشنی میں ایک صحیح اسلامی نظام اور حکومت قائم ہو، جس سے انسانی ظلم و ستم کی چکی سے نکل کر سکھ کا سانس لیں اور قرآن و سنت کے سائے تلے ایک نیا معاشرہ تشکیل ہو۔ بہرحال یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پہ آپ نے فریضہ امر بالمعروف کی ادائیگی کے طور پہ لوگوں سے بیعت لینے کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک وہاں کوفہ میں لوگوں سے بیعت لیتے رہے اور تقریباً 1 یا 2 ماہ بصرہ میں گزارے اور لوگوں سے مذکورہ بیعت لیتے رہے۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ بھی آپ کی اس دعوت حق پر بیعت کے لیے آتے رہے، کیونکہ آپ کے علاوہ آپ کے کارکنان میں لوگوں کو اس بیعت حق کی دعوت دینے میں مشغول رہے، جن میں منصور بن معتمر اور یزید بن ابی زیاد کے نام سرفہرست ہیں کہ وہ بڑی تنگ و دست اور ہم ہمت و محنت کے ساتھ لوگوں میں جا کر انہیں اس بیعت کی طرف بلاتے۔ اس طرح 1.25 سال کے اندر تقریباً 40,000 کی غیر معمولی اور بھاری جماعت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی، جن میں سے 15,000 تو اہل کوفہ تھے اور باقی دیگر شہروں علاقوں کے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حق پر ہونے کی بڑی دلیل یہ تھی کہ ان میں سے بیعت کرنے والوں میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ 16 قراء، علماء، فقہا اور محدثین بھی شامل تھے۔ نیز آپ کو اپنے اس عمل جہاد و بیعت کے حق پر ہونے کا فتوے کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ جیسی شخصیتوں کی تائید حاصل تھی، جیسے کہ عنقریب پڑھا جائے گا۔ اور پھر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضرت زید امام برحق ہیں، اور اسی فتوے میں آپ نے اپنے ایک عذر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر وہ عذر نہ ہوتا تو میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتا اور آپ کی حمایت میں آپ کے مخالفین سے جنگ کرتا۔ بہرحال آپ کو جب ایک طرف ان اکابرین کی واضح تائید حاصل ہو گئی اور دوسری طرف جہاد کے لیے غیر معمولی افرادی جنگی قوت کا انتظام ہو گیا کہ 40,000 افراد، جو اس زمانے میں بلا شبہ ایک غیر معمولی تعداد شمار ہوتی تھی، آپ کے ساتھ موت پر بیعت کر چکے تھے، اور ساز و سامان اور ہتھیاروں کا بھی خاطر خواہ انتظام ہو گیا تھا کہ اس سلسلے میں پیچھے امام ابو حنیفہ کے بھی غیر معمولی تعاون کا تذکرہ گزرا۔ یعنی جب آپ کو شرعی تائید اور اسبابی قوت دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں، آپ نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا اور اس کے لیے شب بدھ 1 صفر 122 ہجری کی تعین بھی کر لیا کہ ہم سب اس رات کو ایک صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اکٹھا نکل کھڑے ہوں گے، اور اس ہدف کی تحصیل میں اگر وقت کے ظالم دشمن نے جنگ کی نوبت آئی تو اس کے لیے پہلے سے ہی ہم کمر بستہ ہو جائیں۔ چونکہ 122 ہجری کا آغاز
122 ہجری کے آغاز میں ہی امام زید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ کے ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں کوفہ کے اندر جہاد کی تیاری میں مشغول ہو گئے تھے کہ مقررہ وقت میں مکمل تیار ہو کر اکٹھے باہر نکلا جائے۔ اسی دوران سلیمان نامی شخص جا کر عراق کے گورنر یوسف بن عمرو کو، جو حیرہ شہر میں رہتا تھا، اس سے ساری تحریک اور منصوبہ بندی کا راز بتایا۔ اس پر اس نے فوراً وہاں سے ایک دستہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوفہ روانہ کرا۔ وہ آپ کو ڈھونڈ کر گرفتار کر کے اس کے پاس لے آئے، مگر وہ دستہ یہاں کوفہ پہنچ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے والوں کو اس سنگین صورتحال کا پتہ چلا کہ والی عراق کی طرف سے امام زید کی گرفتاری کا حکم نامہ آ گیا ہے، تو عین اس نازک موقع پر ان اہل کوفہ کی اکثریت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ادھر سے یہ لوگ عین موقع پہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ادھر سے گورنر کوفہ حکم بن سولت نے یوسف بن عمر کے حکم کے مطابق اس خیال سے لوگ کہیں زید بن علی کی ہی حمایت میں اس کا ساتھ نہ نکل پڑے، لوگوں میں اموی حکم نامے جاری کر دیے کہ سب لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ پھر لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے تجارتی راستے اور دروازے بند کر دیے تاکہ باہر کے لوگ شریک نہ ہو سکیں، اور لوگوں کو حضرت زید کا ساتھ دینے سے روک دیا گیا۔ گورنر کوفہ حکم بن سولت نے جب لوگوں کو مسجد میں بند کر دیا اور ادھر امام زید اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ باقی بیعت کرنے والوں کو جمع کرنے میں مشغول تھے، اس نے والی عراق یوسف بن عمرہ کو ہنگامی بنیادوں پہ قاصد بھیج کر واقعہ مذکورہ کی اطلاع پہنچائی۔ چنانچہ یوسف نے فوری طور پہ واقعے کی تحقیق کر کے اسے وقت ریان بن الراشی کی قیادت میں 2000 گھوڑے سوار اور 300 پیدل جنگجو پہ مشتمل شامی فوج امام اعلیٰ مقام کے مقابلے کے لیے حیرہ سے کوفہ بھیج دی۔ ادھر رات بھر نہایت مشقت کے ساتھ بیت کندہ کو جمع کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ عجب صورت دیکھی کہ ان ہزاروں بیت کرنے والے جانثاروں میں سے صرف 218 آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ خیر، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مٹھی بھر جماعت کو ساتھ لے کے جامع مسجد کا رخ کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اسی دوران آپ کے ساتھی نصیر نے ایک آواز سنی، وہ چند ساتھیوں کو ساتھ لیے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو دیکھا کہ عمر بن عبد الرحمن جو حکم بن سولت کا پولیس افسر تھا، گھڑ سواروں کی جماعت میں سامنے آ رہا ہے۔ اس سے مقابلہ ہوا۔ نصر عباسی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے عمر قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ امام زید آگے چلتے رہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ جبانہ سالم سے ہو کر جبانہ الصادین پر پہنچے تو اس شامی لشکر کے 500 فوجیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے نصف ہزار کے اس لشکر کو مار بھگایا۔ اس دن امام زید رحمۃ اللہ علیہ سیاہ رنگ کے وغیرہ عربی گھوڑے پہ سوار تھے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ انس بن عمرو کے گھر کی طرف آئے۔ اس نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر میں تھا۔ اس کو گھر کے باہر سے آواز دی، وہ باہر نہ نکلا۔ پھر امام زید نے خود اسے آواز دی اور کہا، انس، اللہ تم پر رحم کرے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، مگر وہ آپ کے پکارنے پہ باہر نہ نکلا۔ اس میں امام زید نے فرمایا، کون سی چیز تمہیں پیچھے ہٹا رہی ہے؟ تم نے مجھ سے واقعی وہی معاملہ کیا ہے جیسے میرے دادا محترم امام حسین کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ ہی تم سے حساب لے گا کہ تم اپنی بیعت اور وعدوں سے پھر گئے۔ یوسف نے اسی طرح مسلسل شکست کا منہ دیکھنے کے بعد جب امام زید کا پلہ بھاری ہوتے دیکھا تو اس نے پھر سے لشکر کو مرتب کیا اور اب کی بار اس نے بارش کی طرح تیروں کا بوچھار حکم دیا۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے سلیمان بن قیاسان کی قیادت میں پیدل تیر انداز جنگجو کا ایک نیا دستہ، جس نے دور سے ہی تیروں کی برسات کر دی۔ امام زید مسلسل بہادری کے ساتھ جوہر دکھاتے رہے اور اب رات ڈھل چکی تھی۔ اتنے میں ایک تیر آیا جو سیدھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جبین مبارک کی بائیں جانب آ لگا اور دماغ میں گھس گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی آپ کو اٹھا کر ایک گھر میں لے آئے اور فوری علاج کے لیے کسی بستی کے ایک طبیب کو لے آئے جس کا نام شکیر بتلایا گیا۔ اس نے زور سے وہ تیر کھینچا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور ساتھ ہی مبارک و مطہر روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تیر بک داؤد بن سلیمان نے مارا تھا جو ان تیر اندازوں کا کمانڈر تھا۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں لشکروں کے تناسب میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف 218 مجاہد اور دوسری طرف حکومت کی سرپرستی میں ہزاروں کا مسلح لشکر، مگر پھر بھی معرکہ 2 دن مسلسل چلتا رہا اور پیکر شجاعت، جبل استقامت و قائد امت حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مٹھی بھر چند مخلص مجاہد ساتھیوں کے ساتھ بلکہ فدائیوں کے ساتھ ڈٹے رہے۔
اگلے دن جمعہ کو جب صبح ہوئی تو یوسف کے حکم پہ حکم بن سہولت کی زیر نگرانی اس خیال سے کہ آپ کو زخمی ہو جانے کی وجہ سے کسی گھر میں چھپا لیا ہے، آپ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ چنانچہ منتخب شامی لوگ کوفہ والوں کے گھروں میں گھس کر زخمی لوگوں کو ڈھونڈتے رہے۔ وہ گھر کی عورتوں کو صحن میں اکٹھا کرتے اور خود پورے گھر کی تلاشی لیتے کہ آپ کا پتہ چل جائے۔ آخر امام زید کے سندھی غلام جو تدفین کے وقت موجود تھا حکم کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا پتہ تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ امام زید کے بجائے ایک دھوبی کے غلام نے پتہ بتایا تھا، وہ اس طرح کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رات کی تاریکی میں پانی کے نالے میں دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت قریب میں ہی ایک دھوبی کا غلام یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر بھاری انعام کے عوض آپ کے جسد اطہار کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد حکام نے ایسی بدبختی کا اظہار کیا کہ جس کے سامنے خود بدبختی بھی شرم آ جائے۔ اس بدبخت نے قبر کھدوائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس جسم مبارک کو باہر نکال کر سر بدن سے الگ کر دیا۔ پھر اس نے وہ سر یوسف کے پاس ہیرا بھجوا دیا۔ یوسف نے سر کو حشام بن عبد المالک کے پاس دمشق بھجوا دیا، اور ادھر حکام بن سہولت کے ذریعے آپ کے باقی بدن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 خاص ساتھیوں یعنی حضرت نصر بن خزیمہ عباسی، معاویہ بن اسحاق انصاری اور زیاد نہدی کی لاشوں سمیت کناسہ کوفہ کے ایک محلہ میں لکڑی کے سہارے سے سولی پہ لٹکا دیا اور ان لاشوں پر پہرہ دار مقرر کر دیے تاکہ ان کا کوئی حامی کسی وقت اتار نہ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد آپ کے ساتھی پھر جدا ہو گئے۔ اب وہ ہستی بھی باقی نہیں رہی جس کی قیادت و سیادت میں بلکہ جس کی امامت کے بلبوتے پہ جہاد ہو رہا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بعد جب حکم ملا کہ اب آپ نے نظام کی آواز لگانی ہے اور نظام کے لیے نکل جانا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو شخص امام ہوتا ہے وقت کا اور وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ان کے خلاف نکل جاتا ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ تو نظام حاصل ہی نہیں کر سکا، وہ تو امیر المومنین بن ہی نہیں سکا۔ اس کی جو شہادت تھی، اس شہادت کی سب سے بڑا جو نتیجہ تھا کہ اس نے اس پوری بنو امیہ کے جو ظالم بادشاہ تھے، انہوں نے بنو امیہ سے اللہ نے پوری بادشاہ تو نظام ہی چھین لیا۔